اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مطالعہ البیان کی آج ہماری 30ویں نشست ہے۔ ہم آج سورہ انشراح کا مطالعہ کریں گے۔ اس سورہ کو علم نشرح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی 94 نمبر سورہ ہے۔ اس کی 8 آیات ہیں اور ہم 1 تا 8 آیات یعنی تمام آیات کا آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ ہم استاذ گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو میں آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اے پیغمبر، اور تمہارا وہ بوجھ تم پر سے اتار نہیں دیا جو تمہاری کمر توڑے دے رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہارا آوازہ بلند نہیں کر دیا۔ متن اور یہ اس کا ترجمہ ہے۔ حسب معمول وہ چند الفاظ دیکھ لیجئے جو متن کے اندر، جن سے آپ پہلے سے واقف ہیں۔ اردو زبان میں ان کے روٹس یا ان سے متعلقہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس میں نشرہ یعنی انشراح صدر کا لفظ جو ہے وہ ہماری زبان میں بھی یعنی شرح صدر کا لفظ سینہ کھول دینے کے مفہوم میں، یعنی جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح سے بات پوری طرح واضح ہو گئی ہے، دل میں اتر گئی ہے، اس کے لیے ہم اپنی زبان میں بھی شرح صدر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح رفع، جو رفع کا لفظ ہے یعنی بلندی، یہ ہماری ہاں رفیع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بلندی کے معنوں میں رفعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ اسی سے ہے۔ اسی طرح ذکر کا لفظ ہے۔ تو یہ چند ایک الفاظ وہ ہیں جن سے آپ واقف ہیں۔ دوسری طرف دیکھیے کہ کیا کوئی ایسا مشکل لفظ ہے جو اس طرف موجود ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آوازہ یعنی جو لفظ ہے وہ عام طور پر ہو سکتا ہے کہ لوگ اس سے اس طریقے سے مانوس نہ ہوں، یعنی آپ کی بات کو، آپ کی شہرت کو، آپ کے نام کو بلند کر دیا، آپ کی شہرت پوری دنیا میں پھیل گئی۔ تو یہ اس کا مانوس الفاظ کے حوالے سے اور مشکل الفاظ کے حوالے سے ابتدائی کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب اس کے مفہوم کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اے پیغمبر، اور تمہارا وہ بوجھ تم پر سے اتار نہیں دیا جو تمہاری کمر توڑے دے رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہارا آوازہ بلند نہیں کر دیا۔ یہ ظاہر ہے کہ پوری طرح واضح ہے کہ یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر بیان کی گئی ہے، اور اس میں خاص طور پر آپ کی تسلی کے لیے، اس کا پورا مضمون آپ کی تسلی کے لیے، آپ کی دلداری کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں جہاں تک اس کے حواشی ہیں اس کو دیکھ لیجئے۔ حواشی کے حوالے سے یہ بات واضح ہے کہ یہ وہ نوٹس ہیں جو تفسیر کے طور پر استاذ گرامی غامدی صاحب نے اس کے تحت لکھے ہیں، اور اس سے پہلے میں عرض کرتا رہا ہوں کہ جو یہ نوٹس ہیں یہ مختصر اس لیے ہوتے ہیں کہ استاذ گرامی اس کی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو بات ترجمے کے اندر بیان کی جا سکتی ہے اس کو ترجمے کے اندر ہی بیان کر دیا جائے۔ اگر بریکٹ کی ضرورت ہے تو بریکٹ لگا دی جائے، جیسا کہ یہاں آپ دیکھیے کہ یہاں اے پیغمبر کا لفظ بریکٹ میں ایڈ کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ اس کا مخاطب پوری طرح واضح ہے، لیکن عام قارئین کے لیے ہو سکتا ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست مخاطبت کے حوالے سے آپ کا نام استعمال نہیں ہوا، تو اس لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ مخاطبین کا جو ذکر ہے وہ بریکٹ کے اندر یا اس کی تصریح نیچے کر دی جائے۔ تو یہ واضح ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب نوٹ دیکھیے، یہ اس معرفت و بصیرت کی تعبیر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اور اس کی دعوت کے باب میں خاص اپنے پروردگار کی طرف سے عطا ہوئی۔ وہ اعتماد و توکل جو آپ کی تمام قوت و عزم کا سرچشمہ تھا، آپ کے اندر اسی سے پیدا ہوا۔ فرمایا ہے
کہ ہم نے یہ خاص تمہارے لیے اور تمہاری تائید و نصرت کے لیے کیا تاکہ کوئی بڑی سے بڑی مزاحمت بھی تمہارے عزم و استقلال کو متزلزل نہ کر سکے۔ اس میں بعض جو کسی قدر مشکل الفاظ ہو سکتے ہیں، یعنی معرفت و بصیرت، معرفت کہتے ہیں کسی چیز کو جاننا، یعنی معروف وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم جانے ہوئے ہوتے ہیں، تو معرفت علم کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کی واقفیت حاصل کرنا، کسی چیز کو جاننا۔ بصیرت بصارت ہی سے ہے، اور یہ عام طور پر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو ہم دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یعنی وہ نظریں جو ہمارے دماغ سے، ہمارے دل سے کسی جگہ کو دیکھتی ہیں اور اس سے آگاہی حاصل کرتی ہیں۔ اسی طرح اور کوئی اگر میں لفظ کہوں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی دعوت کے باب میں، یہ عام طور پر ہو سکتا ہے کہ محاورہ آپ اس سے واقف نہ ہوں بعض لوگ، اس کی دعوت کے باب میں یعنی اس کی دعوت کے بارے میں۔ باب عام طور پر چیپٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں لفظ، لیکن اس پہلو سے بھی استعمال ہو جاتا ہے کہ اس کی دعوت کے باب میں یعنی اس کی دعوت کے ضمن میں، اس کی دعوت کے بارے میں۔ وہ اعتماد و توکل یعنی بھروسہ، اعتماد بھروسہ، یہ ہم معنی الفاظ ہیں جو آپ کی تمام قوت و عزم کا، عزم کہتے ہیں یعنی وہ ارادہ، وہ پختہ مصمم ارادہ جو کسی کام کے لیے کوئی شخص کرتا ہے، آپ کی تمام قوت و عزم کا سرچشمہ تھا، یعنی جہاں سے وہ چیزیں پھوٹ رہی تھیں آپ کے اندر، اسی سے پیدا ہوا۔ فرمایا ہے کہ ہم نے یہ خاص تمہارے لیے اور تمہاری تائید و نصرت، تائید یعنی آپ کی توثیق کرنا، آپ کی بات کے ساتھ کھڑے ہونا، اور نصرت کے معنی ہے مدد کرنے کے۔ مزاحمت رکاوٹ کو کہتے ہیں، عزم و استقلال یعنی پورے عزم کے ساتھ، اور استقلال کا مطلب ہوتا ہے کہ استحکام، اس میں مستقل ہونا یا مستقل کا لفظ اسی سے ہے، تو استقلال کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو پوری دوام ہونے کے ساتھ، ایک استقلال کے ساتھ یا مستقل ہونے کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ اس کو مینٹین رکھنا، قائم رکھنا۔ متزلزل نہ کر سکے یعنی اس میں کوئی ایسی چیز نہ پیدا ہو سکے جس میں جھٹکے آئیں، یعنی زلزلہ کا لفظ بھی اسی سے ہے، تو متزلزل کرنا یعنی جس میں کوئی اس طرح کا انتشار، کوئی جھٹکے اور اس طرح کی کوئی چیز نہ پیدا ہو سکے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں جن کے مفاہیم آپ کے سامنے رکھنا اس پہلو سے ضروری ہوتا ہے، چونکہ ہم متن کا مطالعہ کر رہے ہیں البیان کے، تو اس لیے وہ الفاظ جو عام طور پر لوگوں کے لیے اتنے زیادہ معروف نہ ہوں یا اردو کے مطالعے کی کمی کی وجہ سے لوگ ان سے زیادہ مانوس نہ رہے ہوں، تو ان کو ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے دہرا دیا جائے۔ تو میں پھر اس نوٹ کو آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں تاکہ اب جب الفاظ واضح ہو گئے ہیں تو اس کے بعد اس کا مفہوم بھی پوری طرح آپ کے سامنے آ جائے۔ یہ اس معرفت و بصیرت کی تعبیر ہے، یعنی تعبیر ہے یعنی اس سے عبارت ہے، پریزنٹیشن ہے، یہ اس معرفت و بصیرت کی تعبیر ہے۔ کون سی اس معرفت و بصیرت کی تعبیر ہے؟ یہ بات الم نشرح لک صدرک، یہ بات کہ کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا، یہ جو بات ہے، یہ بات اس معرفت و بصیرت کی تعبیر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اور اس کی دعوت کے باب میں خاص اپنے پروردگار کی طرف سے عطا ہوئی۔ وہ اعتماد و توکل جو آپ کی تمام قوت و عزم کا سرچشمہ تھا، آپ کے اندر اسی سے پیدا ہوا۔ فرمایا ہے کہ ہم نے یہ خاص تمہارے لیے اور تمہاری تائید و نصرت کے لیے کیا تاکہ کوئی بڑی سے بڑی مزاحمت بھی تمہارے عزم و استقلال کو متزلزل نہ کر سکے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک اعتبار سے دیکھیے تو یہ قلبی سکون کی ایک طرح سے علامت ہے، یعنی یہ ایک ایسی کیفیت کے اندر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کی جو دعوت ہے یا آپ کی جو ذمہ داری ہے، اس کا ایک گراں بوجھ آپ کے کاندھوں پر تھا، آپ کی ذات اقدس پر تھا۔ اس بوجھ کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے، ہم نے تمہارا سینہ کھول دیا ہے تاکہ اس بوجھ کے حوالے سے جو کچھ بھی چیزیں آپ محسوس کرتے ہیں وہ نفسیاتی ہو سکتی ہیں، وہ ذہنی ہو سکتی ہیں، وہ قلبی ہو سکتی ہیں، اس نوعیت کی چیزوں کو پوری طرح انسان جو ہے وہ آپ کی ذات جو ہے وہ ان کو پوری طرح ان کے بوجھ سے عہدہ برا ہو سکے، اس کو اس طریقے سے نہ محسوس ہو سکے کہ وہ اس کی گویا کہ کمر توڑ دے رہا ہے،
بلکہ وہ اپنے آپ کو اس کی مزاحمت کے مقابلے میں، اس کے سامنے جو رکاوٹ آ رہی ہے اس کے مقابلے میں پوری ایک طرح سے دلجوئی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ اس کے مقابل میں کھڑے ہو سکیں۔ یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال کو آگے بھی میں بیان کرتا ہوں جب اگلی آیت آئے گی کہ اس کی نوعیت کیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن پہلے اگلا نوٹ دیکھ لیجئے۔ اور تمہارا وہ بوجھ تم پر سے اتار نہیں دیا جو تمہاری کمر توڑے دے رہا تھا۔ اس پر نوٹ دیکھیے استاذ گرامی کا، وہ یہ ہے کہ یہ اور اس کے بعد کا جملہ پہلے جملے پر عطف ہیں، اس لیے ترجمہ اسی کے لحاظ سے ہونا چاہیے۔ یہ ایک اس کو آپ فنی بات کہہ سکتے ہیں۔ عطف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ پاکستان گیا اور وہ لاہور گیا، اور پاکستان گیا اور وہ لاہور گیا، اور جب درمیان میں جو جملہ آتا ہے یعنی اور آتا ہے، یہ پچھلے جملے کے اوپر عطف ہو جاتا ہے، یعنی اس میں ایک ایڈیشن کر دیتا ہے۔ اس کے لیے ہم اردو زبان میں اور کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ تو ارشاد فرمایا ہے کہ اور تمہارا وہ بوجھ تم پر سے اتار نہیں دیا جو تمہاری کمر توڑے دے رہا تھا، اور تمہاری خاطر یہاں واو کے الفاظ بھی ہیں، یعنی واو اور کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اگلے دونوں جملے یعنی اگلی جو آیات ہیں وہ پچھلی آیات کے اوپر الذی انقذ ظہرہ تک کے حوالے سے جو بھی آیات ہیں وہ پچھلی ابتدائی آیت کے اوپر عطف ہیں، یعنی اس پر ایڈیشن ہیں، اس پر اضافہ ہیں، اس لیے ترجمہ اسی کے لحاظ سے ہونا چاہیے۔ آیت میں جس بوجھ کا ذکر ہے اس سے مراد وہ بار غم ہے جو بعثت سے پہلے ہدایت کی راہ نہ پا کر اور بعثت کے بعد قوم کا رویہ دیکھ کر آپ اپنے اوپر محسوس کرتے تھے۔ اس کو تھوڑا سا جان لینا چاہیے چونکہ اس کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہے۔ دو ادوار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے۔ ایک وہ دور ہے جس میں آپ کی عمر 40 سال تک پہنچتی ہے، یعنی 40 سال کی عمر میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کی بعثت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے تک کا جو زمانہ ہے وہ ایک آپ کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد دوسرا زمانہ جو ہے وہ بعثت کا زمانہ ہے، یعنی نبوت کا زمانہ ہے۔ جو بعثت سے پہلے کا زمانہ ہے اس زمانے میں ظاہر ہے کہ عرب کے تمام شرفاء کی طرح، عرب کے باقی لوگوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آبا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دین ہی پر تھے، جس کے لیے دین حنیفی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی دو حصے تھے قریش کے اندر جو لوگ موجود تھے، جو ان کی قیادت بھی تھی، جو ان کے عام لوگ بھی تھے، تو مذہبی لحاظ سے ان لوگوں کے دو حصے تھے۔ ایک حصہ ان لوگوں پر مشتمل تھا جو ایک طرح سے شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، ان چیزوں کو شامل کر دیا تھا دین ابراہیمی کے اندر جو اصلاً اس دین کے اندر موجود نہیں تھیں۔ ظاہر ہے کہ بت پرستی اور اس نوعیت کی باقی تمام چیزیں ایسی چیزیں تھیں کہ جو جہاں بھی کی جائیں گی انسان کی فطرت ان سے ابا کرے گی، انسان کی فطرت ان سے فرار کا راستہ اختیار کرے گی۔ تو یہ صورتحال موجود تھی۔ اس صورتحال میں دو گروہ تھے۔ ایک گروہ ان لوگوں پر مشتمل تھا کہ جو بالکل پوری طرح اس شرک کی غلاظت میں مبتلا تھے۔ خانہ کعبہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں بتوں کو رکھ دیا گیا تھا، بتوں کی تصویریں آویزاں کر دی گئی تھیں، اور اس طرح بت پرستی خود حج کے ایک طرح سے مراسم کا حصہ بن گئی تھی، اور باقی پوری ایک طرح سے عرب قوم بت پرستی میں مبتلا تھی۔ اس کے سردار بھی، اس کے علماء بھی، اس کے بڑے بڑے شعراء بھی، ادباء بھی، سبھی لوگ جو ہے ایلیٹ کلاس بھی اور عام کلاس بھی بت پرستی کے اندر چلی گئی تھی۔ اور کچھ صاحب فطرت صالح انسان ایسے بھی تھے کہ جو اصل میں اس کی جگہ پر تھے کہ جو فطرت کی، دین کی بنیادی تعلیمات ہیں ان پر اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن چونکہ ایک لمبا زمانہ بیت گیا تھا، کوئی سورسز موجود نہیں تھے، تو وہ پوری طرح واضح نہیں تھے کہ اصل میں اگر ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں۔ اگرچہ نماز موجود تھی اور تسلسل کے ساتھ موجود تھی، لیکن اس نماز کی میں بھی بعض شکلیں تبدیل کر دی گئی تھیں۔ عرب کے لوگوں نے اب مراسم عبودیت کو بھی تبدیل کر دیا تھا، اسی طرح حج کے جو معاملات ہیں اس میں بھی تبدیلی کر دی گئی تھی۔ تو اس طرح کی متعدد چیزیں جو خرافات یا بدعات اس کے اندر داخل ہو گئی تھیں، تو تنقید نہیں ہو پا رہی تھی
کہ کیسے فیصلہ کیا جائے، یعنی غلط اور صحیح کو کیسے الگ کیا جائے۔ دل تو یہ کہتا تھا، عقل یہ کہتی تھی، فطرت یہ کہتی تھی کہ یہ سب چیزیں جو ہیں، جو اضافی چیزیں ہیں، یہ درست نہیں ہیں، لیکن اس کے لیے سند کہاں سے لائی جائے، کس بنیاد پر اس بات کو متعین کیا جائے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے۔ تو صالحین کے ہاں یہ کیفیت موجود تھی۔ اس کو آپ اپنی سوسائٹی پر قیاس کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بھی، یعنی جب اب بھی موجودہ حالات میں بھی آپ دیکھیں کہ اسلام کو 1400 سال گزر گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، تو دونوں طرح کے لوگ ہمارے ہاں بھی موجود ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بھی اس طرح کی چیزیں، جو سنی سنائی باتیں ہیں، جو بھی بدعات ہیں، اس طرح کی چیزوں میں استغراق حاصل کر لیتے ہیں، اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اتنا مطالعہ تو وسیع نہیں ہوتا، اور جو ایک عالم کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی وہی بات کہتا ہے، دوسرے صاحب علم کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی اسی نوعیت کی بات کہتا ہے۔ مختلف اس نوعیت کی باتیں سننے کے باوجود ان کا اطمینان نہیں ہوتا، اور وہ اس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں کہ اب اگر حق تو یہ نہیں لگتا، صحیح بات تو نہیں لگتی، لیکن ان کے اپنے پاس بھی کوئی متبادل بات موجود نہیں ہوتی۔ تو یہ صورتحال ایک بوجھ کی کیفیت پیدا کرتی ہے، اور وہ شخصیات، وہ انسان جو غیر معمولی طور پر صالح ہوں، جو غیر معمولی طور پر اپنی فطرت کی حفاظت کرنے کی جگہ پر کھڑے ہوں، جو غیر معمولی طور پر اس جگہ پر کھڑے ہوں کہ ان کو کسی خرافات میں، کسی غلطی میں، کسی جگہ پر نہیں جانا، تو ان کے اوپر یہ بوجھ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاف، جو پاکیزہ، جو صاف زندگی 40 سال میں گزری ہے، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور جس طرح کے آپ زیرک، جس طرح کے ذہین، اور جس طرح کے آپ انسانوں کے ساتھ وابستہ، اور جس طرح اپنے پروردگار کے ساتھ وابستہ، اور جس طرح اپنی فطرت کے اوپر کھڑی ہوئی شخصیت تھی، تو اس کے بعد یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے لیے اس بوجھ کی نوعیت کیا ہوگی۔ اور اس میں روایتوں میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اس نوعیت کی جو شخصیات ہیں، اس میں حضرت ابو بکر صدیق کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، اور شخصیات بھی ہیں، وہ کعبہ کے اندر جا کر بیٹھ جاتے تھے اور کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر یہ دعا کرتے تھے یا یہ خیال کرتے تھے کہ کاش اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت ہمارے پاس آئے، تاکہ ہم جو ابہام کا شکار ہیں، جو وضو میں نہیں کھڑے ہوئے، تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ہدایت کا ہو جائے، کیونکہ ایک کنفیوژن ہے، ایک پوری طرح بات واضح نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جس کو ایک طرح سے بوجھ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بوجھ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے بعثت سے پہلے۔ یہ ظاہر ہے کہ مکی سورہ ہے، اور اس کے پیچھے دونوں ہی جگہیں، یعنی وہ جگہیں، وہ موقع جو بعثت سے پہلے کا ہے، اور بعثت کے مان بعد جو آپ کو صورتحال پیش آئی، وہ بھی اس کے سامنے موجود ہے۔ تو بعثت کے بعد کیا ہوا؟ بعثت جب ہوئی ہے تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کی فطرت کی طلب تھی، جو ان کی عقل کی طلب تھی، جو ان کے حالات کی طلب تھی، اس کو پوری کی پوری طرح آپ تک پہنچا دیا، یعنی اپنی ہدایت کو، اپنی شریعت کو، اپنے احکام کو، اپنی معرفت کو پوری طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ اصل میں جب رسالت انسان کو ملتی ہے تو وہ اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری معرفت، اللہ تعالیٰ کی دین کی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پوری معرفت اس تک پہنچ جاتی ہے۔ تو وہ جب پہنچی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو اندھیرے میں تھیں وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو کر آپ کے سامنے آ گئی۔ اس صورتحال کے بعد جو ایک عظیم ہستی ہوتی ہے، ایک بڑی شخصیت ہوتی ہے، اس کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو علم مجھے اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہے، جو معرفت مجھے عطا فرمائی ہے، اس کو میں باقی لوگوں تک بھی پہنچاؤں، اپنے بھائی بندوں تک بھی پہنچاؤں، اپنی نسلوں تک بھی پہنچاؤں، اپنے ارد گرد کے لوگوں تک بھی پہنچاؤں۔ تو یہ خواہش پیدا ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ذمہ داری بھی عائد کر دی، اور ذمہ داری نہ صرف نبوت کی آپ کے اوپر ڈالی، بلکہ اس کے ساتھ رسالت کی ذمہ داری بھی ڈال دی۔ یہ دونوں ذمہ داریاں غیر معمولی تھیں، یعنی ایک طرف آپ کو وہ علم اور وہ معرفت عطا کی، وہ خود بذات خود ایک بڑا غیر معمولی ایک طرح سے بار تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ
آپ کو یہ ذمہ داری بھی دی کہ آپ اس چیز کو دنیا تک پہنچائیں، اور پھر بالآخر اپنی قوم کو اس جگہ پر لے آئیں کہ ان کے سامنے اتمام حجت ہو جائے، یعنی اللہ کے دین کی حجت تمام ہو جائے۔ یہاں تک آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ یہ جب صورتحال پیدا ہوئی ہے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی ہے تو توقع تو یہی تھی، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا، اللہ تعالیٰ کی بات آئی، تو وہ آپ کے دل میں اتر گئی، اس کے وہ متلاشی تھے تو وہ آپ تک پہنچ گئی۔ لیکن باقی لوگوں کو بھی تو اسی جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے تھا، وہ بھی تو ایک انسان تھے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت کا جو خاصہ ہے، فطرت کا جو علم ہے وہ ودیت کر رکھا تھا، لیکن خلاف توقع یعنی صورتحال کے معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو ہوا یہ کہ ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ آپ کی بات کی فوراً تائید کرتے، آپ کی بات پر لبیک کہتے، انہوں نے آپ کی مخالفت کی، نہ صرف مخالفت کی بلکہ آپ کی ایک طرح سے دشمنی پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو یہ ایک حیرت انگیز واقعہ تھا کہ اتنا واضح، اتنا قطعی سچ آ گیا، اور یہ بھی صورتحال واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر، اپنا رسول بنا کر آپ کو اس قوم کے اندر بھیجا ہے۔ تو یہ تو اس قوم کے لیے بڑی برکت کی بات تھی کہ انہی کا ایک بھائی، انہی کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو رسالت کے منصب پر فائز کیا ہے، تو یہ ان کے لیے بڑے فخر کی بات تھی۔ تو آگے بڑھ کر اس کی پیروی کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے بجائے وہ استکبار میں مبتلا ہوئے، تکبر میں مبتلا ہوئے، اور انہوں نے آپ کی مخالفت اور دشمنی کا فیصلہ کیا۔ یہ جو صورتحال ہے، یعنی پہلی صورتحال اور بعثت کے بعد کی صورتحال، اس نے ایک بوجھ کی صورت آپ کے اوپر پیدا کر دی، آپ کے اوپر پریشانی کی، آپ کے لیے ایک ایسی سچویشن کہ جس سچویشن میں انسان بہت زیادہ نفسیاتی سٹریس محسوس کرتا ہے، اس میں آپ موجود تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے فرمایا ہے، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا ہے پیغمبر، اور تمہارا وہ بوجھ تم پر سے اتار نہیں دیا جو تمہاری کمر توڑے دے رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہارا آوازہ بلند نہیں کر دیا۔ پھر آگے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح میں یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی۔ وہ بھی اصل میں ایسا نہیں ہے کہ وہ واقعہ ہے، یعنی وہ بھی ایک مستقبل میں ہونے والے واقعے کی پہلے سے ہی آپ کو خبر دے دی گئی، اور آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کی بات جو ہے وہ انسانوں تک پہنچے گی، دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گی، اور آپ کا آوازہ، آپ کا نام، آپ کی بات، آپ کی دعوت ایک طرح سے سربلند ہوگی، اس کو رفعت حاصل ہوگی۔ اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں، اور تمہاری خاطر تمہارا آوازہ بلند نہیں کر دیا، یعنی تمہاری تقویت اور حوصلہ افزائی کے لیے۔ تقویت یعنی قوت دینے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے یعنی حوصلہ بلند کرنے کے لیے۔ یہ اس رفع ذکر کا بیان ہے جب آپ کی دعوت کا چرچا عرب کے اطراف و اکناف میں پھیل گیا۔ کون سا یہ بیان ہے؟ تمہاری خاطر تمہارا آوازہ بلند نہیں کر دیا، ورفعنا لک ذکرک۔ یہ اس رفع ذکر کا بیان ہے، یعنی آپ کا ذکر بلند ہوا جب آپ کی دعوت کا چرچا عرب کے اطراف و اکناف میں پھیل گیا، یعنی عرب کی تمام علاقوں کے اندر، اور اکناف کہتے ہیں کناروں کے اندر، عرب کے تمام کناروں کے اندر آپ کا جو چرچا ہے، آپ کا ذکر جو ہے، آپ کے بارے میں معلومات جو ہیں یا آپ کی خبر ہر طرف پھیل گئی۔ استاذ امام لکھتے ہیں، استاذ امام مولانا امین حسن اصلاحی لکھتے ہیں تدبر قرآن میں، مکہ کے سادات جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت دی، وہ تو ایک عرصے تک دعوت اور داعی کی مخالفت پر جمے رہے، لیکن حج کے موسم میں باہر کے جو لوگ آتے ان کے ذریعے سے یہ دعوت مکہ کے اطراف، خصوصیت کے ساتھ مدینہ کے انصار میں پھیل گئی۔ پھر بتدریج آہستہ آہستہ نہ صرف عرب کے دور و قریب کے قبائل بلکہ اطراف کے دوسرے ملکوں میں بھی اس کا ذکر پہنچ گیا، اور یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں رہا کہ یہ آواز دبنے والی نہیں ہے، بلکہ جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ بچے بچے کی زبان پر اس کا چرچا ہوگا، اور گوشہ گوشہ اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھے گا۔ روایتوں میں بھی یہ بات بیان ہوتی ہے، اس کی تعمیم کرتے ہوئے، اس کو آگے پھیلاتے ہوئے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی پہلو سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کا ذکر اس سطح پر بلند کروں گا
کہ وہ جب میرا نام آئے گا تو اس کے ساتھ آپ کا نام بھی آئے گا۔ تو ایسا ہی ہم پوری دنیا میں اس وقت دیکھتے ہیں کہ جب اذان کی دن میں 5 وقت اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو جہاں اللہ تعالیٰ کا نام اشہد ان لا الہ الا اللہ آتا ہے، وہاں اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی آتا ہے۔ تو یہ 7 دن میں 5 مرتبہ پوری دنیا کے کونے کونے میں یہ آواز گونجتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو، آپ کے آوازے کو، آپ کی بات کو، آپ کی دعوت کو، آپ کے نام کو پوری دنیا میں اس زمانے میں بھی عرب کے اندر بلند کیا اور پوری دنیا کے اندر بھی بلند کر دیا۔ تو یہ اصل میں آپ کو تسلی دی گئی ہے اس مقام کے اوپر۔ یہ یہاں جو مولانا اصلاحی نے بات کی ہے اس کو تھوڑا سا مزید میں واضح کر دیتا ہوں کہ اگرچہ جو آپ کی دعوت ہے اس کی مخالفت پر جو آپ کے براہ راست مخاطبین ہیں یعنی قریش کے لوگ ہیں وہ اس پر کی تو مخالفت پر کمر بستہ تھے، اس پر جمع ہوئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مسلسل اپنی دعوت، اپنی ذمہ داری کو پوری قوت کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ انجام دے رہے تھے، اس کے نتیجے میں جب حج کا موقع آتا تھا آپ اس موقع پر بھی اپنی دعوت باہر سے آنے والے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اسی طرح آپ مختلف علاقوں میں، مختلف بستیوں میں براہ راست بھی جو قریب کی مکہ کے ارد گرد کی بستیاں تھیں وہاں بھی جاتے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ یہ ایک اس زمانے کے لحاظ سے، اس وقت کے لحاظ سے ایک بہت بڑی خبر تھی، یعنی ایک عظیم الشان خبر تھی، اور اس خبر کے پس منظر میں یہ بات بھی تھی کہ پچھلے 500 سال سے یا کم و بیش انتظار ہو رہا تھا کہ ایک پیغمبر نے آنا ہے، اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ بائبل میں بھی اس کی پیشین گوئی موجود تھی، حضرت مسیح بھی اس کے بارے میں بتا چکے ہوئے تھے۔ تو اس طرح یہود کے اندر بھی، عیسائیوں کے اندر بھی، اور دنیا کے جہاں جہاں اصحاب علم موجود تھے وہاں یہ توقع موجود تھی کہ آئندہ کچھ عرصے کے اندر، اس زمانے میں یہ بعد کے کچھ عرصے کے اندر ایک پیغمبر آنے والا ہے، ایک عظیم الشان پیغمبر آنے والا ہے۔ تو یہ جو صورتحال تھی، تو یہ خبریں کسی نہ کسی صورت میں موجود تھیں، اور جب یہ موجود تھیں تو اس پر جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیغمبری کے رسالت کے منصب پر فائز کیا ہے، تو یہ خبر پوری دنیا میں، جو بھی دنیا اس وقت معروف دنیا تھی، خاص طور پر عرب کی دنیا، اس میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلی ہے۔ اور اس میں بھی خاص طور پر آپ یہ دیکھیے کہ حج کا جو معاملہ ہے اس میں پورے عرب سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے وہاں پر، اور جب وہ وہاں آتے تھے تو پھر وہ ان تک وہ دعوت پہنچتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، آپ کی شخصیت کو دیکھتے تھے، آپ کے اخلاق کا مشاہدہ کرتے تھے، اور جو آپ قرآن مجید تلاوت کرتے تھے اس کے سحر میں وہ آتے تھے، اور اس کے بعد اس سے اپنے اپنے علاقے میں جا کر لوگوں کو آگاہ کرتے تھے۔ اس طریقے سے دعوت کا ایک سلسلہ پورے علاقے کے اندر پھیلنا شروع ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ سو مطمئن رہو اس سختی کے ساتھ جو اس وقت تمہیں درپیش ہے، ایک بڑی آسانی منتظر ہے۔ اس سختی کے ساتھ ایک بڑی آسانی منتظر ہے، اس لیے جب اس کام سے فارغ ہو جاؤ، یعنی دعوت کے اس کام سے فارغ ہو جاؤ، تو عبادت کے لیے کمر باندھ لو اور اپنے رب سے لو لگائے رکھو۔ اس میں جو مانوس الفاظ ہیں، عسر اور یسر کے الفاظ ہم تنگی اور آسانی کے حوالے سے اپنی زبان میں بعض اوقات استعمال کرتے ہیں۔ فرغتا یہ ہماری زبان میں بھی فارغ ہونے کے مفہوم میں استعمال ہو جاتا ہے، جو فارغ ہو جاؤ کا لفظ ترجمہ بھی یہی کیا گیا ہے۔ اسی طرح رب کا لفظ ہے، تو یہ چند ایک الفاظ ہیں۔ یہ سورہ ویسے ہی مختصر ہے، تو یہ چند الفاظ ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان سے پہلے سے واقف ہیں۔ اس میں جو مشکل الفاظ کا حصہ ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے، تو اس میں بظاہر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ میں پہلے بھی آپ سے عرض کرتا رہا ہوں، پھر یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مشکل لفظ، چونکہ لفظ بعض اوقات بیریئر بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے بات کی تفہیم کے حوالے سے، تو اس لیے میں جب بات بھی کر رہا ہوں یا کسی چیز کو بیان بھی کر رہا ہوں تو کوئی جملہ یا لفظ میری زبان سے نکلے جو آپ کے لیے قابل فہم نہ ہو، یا اسی طرح جو متن کے اندر کوئی ایسا لفظ موجود ہو جو میں نے اس کی تفہیم کے پہلو سے چھوڑ دیا ہو، تو آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔
عبادت کے لیے کمر باندھ لو۔ کمر باندھنا اصل میں ایک محاورہ ہے، یعنی جب بھی انسان کوئی زبردست کام کرنے کے لیے تیار پوری طرح ہوتا ہے تو وہ اپنی کمر کو باندھ لیتا ہے، یعنی اپنے جو بھی اس کے لباس پہنا ہوا ہوتا ہے اس کو ایک طرح سے سمیٹنے کے لیے اس کے اوپر کوئی کمر بند یا اس نوعیت کی چیز کوئی چیز باندھ لیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ زیادہ اطمینان کے ساتھ اور زیادہ زور کے ساتھ، زیادہ نفاست کے ساتھ اپنے کام کو کر سکتا ہے۔ تو عبادت کے لیے کمر اسی سے یہ محاورہ بن گیا، یعنی کسی پر کمر بستہ ہو جانا، پوری طریقے سے پوری قوت کے ساتھ اس کے لیے کھڑے ہو جانا۔ مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ سو مطمئن رہو اس سختی کے ساتھ جو اس وقت تمہیں درپیش ہے، ایک بڑی آسانی منتظر ہے۔ اس میں بریکٹ بھی دیکھ لیجئے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ اب پہلے آپ اس کو بریکٹ کے بغیر پڑھیے۔ تو بریکٹ کے بغیر کا مطلب یہ ہے کہ جو سیدھا ترجمہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کا، سو اس سختی کے ساتھ ایک بڑی آسانی منتظر ہے۔ یہ اس کا وہ ترجمہ ہے جو لفظی ترجمہ ہے، لیکن یہ پچھلا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا سے جو ابتدائی بات ہوئی ہے، اس میں الم نشرح لک صدرک سے جو شروع ہوتی ہے، اس میں اصل میں پورا مضمون یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی اطمینان دہانی کے لیے، آپ کو اطمینان دلانے کے لیے، آپ کی تسلی کے لیے یہ پوری بات کی جا رہی ہے۔ تو سو مطمئن رہو، تو اس لیے یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ جو پیچھے بات ہوئی ہے اس کو اس بریکٹ میں بھی بیان کر دیا جائے، یعنی فا کس پر آیا ہے، چنانچہ کس پر آیا ہے، سو کس پر آیا ہے۔ سو مطمئن رہو اس سختی کے ساتھ، یعنی جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے، جو تو ایک بڑی آسانی۔ اب یہ اس کو بھی کھول دیا ہے کہ اس وقت یہ جو سختی ہے یہ کون سی سختی ہے، اس کو بتا دیا گیا ہے کہ جو اس وقت آپ کو درپیش ہے، جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، آپ کے ماضی کے پہلو سے بھی اور آپ کے حال کے پہلو سے بھی۔ سو مطمئن رہو اس سختی کے ساتھ جو اس وقت تمہیں درپیش ہے، ایک بڑی آسانی منتظر ہے۔ اس سختی کے ساتھ ایک بڑی آسانی منتظر ہے، اس لیے جب اس کام سے فارغ ہو جاؤ تو عبادت کے لیے کمر باندھ لو اور اپنے رب سے لو لگائے رکھو۔ اس سختی کے ساتھ، اس پر جو استاذ کا نوٹ ہے، یعنی اس قدر قریب کہ گویا ساتھ ہی چلی آ رہی ہے، یعنی جو اس وقت درپیش ہے جو سختی، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ متصل ہے ایک طریقے سے، یعنی اس قدر قریب ہے کہ گویا ساتھ ہی چلی آ رہی ہے۔ دوسرا نوٹ اس کے ساتھ دیکھتے ہیں، جو اس وقت تمہیں درپیش ہے ایک بڑی آسانی منتظر ہے۔ اس سے مراد وہ آسانی ہے جو آپ کو ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں میسر ہوئی۔ آپ کی دعوت اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ دور اقتدار میں داخل ہو گئی، بلکہ اسی اقتدار کی مدد سے بالآخر پورا عرب آپ کے سامنے سرنگوں ہو گیا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اس وقت کی صورت ہے کہ جب بظاہر اس طرح کے کوئی حالات نہیں تھے، اور آپ اپنے اوپر ایک دعوت کا بھی اور اپنے پس منظر کا بھی ایک بوجھ محسوس کر رہے تھے، تو اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلایا ہے اور ایک طرح سے مستقبل کی نوید سنا دی ہے کہ یہ جو اس وقت سختی آپ کے ساتھ آپ کو بظاہر نظر آ رہی ہے یا آ رہی ہے آپ کی دعوت کے راستے میں، تو اس کے بعد ایک آسانی آنے والی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا اشارہ اسی آسانی کی طرف ہے جو فتح مکہ کی صورت میں اور اس کے بعد اس سے پہلے مدینہ میں آپ کی سلطنت قائم ہونے کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد جب فتح مکہ ہو گیا تو اس کے بعد آپ کی جو رسالت کی ذمہ داری ہے وہ ایک طرح سے پوری ہو گئی، اور قوم عرب پر اتمام حجت ہو گیا۔ آپ نے جو کام کرنا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا، بلکہ اسی اقتدار کی مدد سے بالآخر پورا عرب آپ کے سامنے سرنگوں ہو گیا۔ سرنگوں یعنی انہوں نے سر جھکا لیا۔ اگلا نوٹ دیکھیے، اس سختی کے ساتھ ایک بڑی آسانی منتظر ہے۔ یہ تکرار بشارت کی تاکید کے لیے ہے جن حالات میں یہ سورہ اتری۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ یعنی یہ بات تو آ گئی کہ اس سختی کے ساتھ ایک بڑی آسانی ہے، یعنی عسر کے ساتھ یسر ہے۔
تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یہ بات ایک دفعہ آ گئی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر ان مع العسر یسرا کہنے کی دوبارہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ جب اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ فرما دیا ہے کہ سختی کے ساتھ آسانی ہے، یہ نوید سنا دی ہے، تو پھر دوبارہ کیوں اس کو دہرایا کیوں ہے اسی بات کو؟ اس پر جو نوٹ ہے وہ استاذ گرامی لکھتے ہیں کہ یہ تکرار یعنی دہرانا، یہ تکرار بشارت کی تاکید کے لیے ہے، یعنی جو بشارت دی جا رہی ہے چونکہ ایک بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے مستقبل میں جس کے منظر کے اوپر کوئی آثار موجود نہیں ہیں، یہ تکرار بشارت کی یعنی وہ جو خوشخبری ہے، بشارت خوشخبری، بشارت کی تاکید کے لیے یعنی اس کو موقع کرنے کے لیے، اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اس کی یقین دہانی کے لیے کی گئی ہے۔ جن حالات میں یہ سورہ اتری وہ بظاہر بڑے حوصلہ شکن تھے، حوصلے کو توڑنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تجربات کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ جس پروردگار نے یہ سب عنایتیں فرمائی ہیں اس کی نصرت تمہارے ساتھ ہے، اس کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اب زیادہ دیر نہ ہوگی کہ سختی کے دن گزر جائیں گے، راستے کے عقبات دور ہو جائیں گے، یعنی راستے میں جو گھاٹیاں آتی ہیں، عقبات عقبہ کی جمع ہے، جو گھاٹی کے لیے جو پہاڑوں کے راستوں کے درمیان اونچی نیچی جگہیں آتی ہیں جن سے دشوار گزار جگہیں آتی ہیں جن سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، تو راستے کے جو عقبات ہیں وہ دور ہوں گے اور بالآخر تم اور تمہارے ساتھی اس منزل تک پہنچ جائیں گے جو رسولوں کے لیے ایک سنت الہی کے طور پر مقرر کی گئی ہے، یعنی رسولوں کا غلبہ ہو جاتا ہے ان کی قوم کے اوپر۔ تو تم اور تمہارے ساتھی اس منزل تک پہنچ جائیں گے جو رسولوں کے لیے ایک سنت الہی کے طور پر مقرر کی گئی ہے، یعنی رسولوں کا غلبہ لازماً ہو کر رہتا ہے، یا اس صورت میں کہ قوم ایمان لے آتی ہے، یا اس صورت میں کہ اگر وہ ایمان نہیں لاتی تو وہ ملیا میٹ کر دی جاتی ہے۔ یہاں اجمال ہے، یعنی یہاں اختصار ہے، ایک اجمالی مجمل انداز سے تھوڑے الفاظ میں محدود انداز میں بات کی گئی ہے، لیکن سورہ نصر جو قرآن مجید کی سورہ آگے آئے گی 110 نمبر سورہ ہے، میں اس کی تفسیر فرما دی ہے کہ اللہ کی مدد اور فتح آ گئی اور تم دیکھو گے کہ لوگ جوک در جوک یعنی گروہ در گروہ اس کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی فوج در فوج لوگ دین کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ یہ مستقبل میں ہونے والا واقعہ ہے، اس میں ابھی برسا برس پڑے ہیں، کئی سال پڑے ہیں اس کے ہونے میں، لیکن آپ تسلی رکھیے کہ یہ قانون رسالت کا، سنت الہی کا لازمی تقاضا ہے جو ہو کر رہنا ہے۔ آگے دیکھیے نمبر 20 ہے، 20 نمبر میں دیکھیے، اس لیے جب اس کام سے فارغ ہو جاؤ، یعنی اس مشن سے فارغ ہو جاؤ جو تمہارے سپرد کیا گیا ہے۔ قرآن کے دوسرے مقامات میں وضاحت ہے کہ یہ مشن سرزمین عرب میں خدائی دینونت کے ظہور اور اس کے نتیجے میں غلبہ حق کا مشن تھا۔ اس جملے کو سمجھ لیجئے، دینونت اصل میں کہتے ہیں جزا و سزا کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہتمام ہونا، جزا و سزا کا برپا ہو جانا۔ تو جزا و سزا کا جو اصل اہتمام ہے وہ تو قیامت کے موقع پر ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھی رسولوں کے ذریعے سے اس کا ایک چھوٹا نمونہ پیش کیا ہے۔ تاریخ اس پر شاہد ہے، اس کی بڑی نمایاں مثال حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، باقی پیغمبروں کی جو رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ان کا ذکر قرآن مجید میں ان کی داستانیں بیان ہوئی ہیں، اور ان داستانوں کے بیان کا مقصد بھی قریش کو متنبع کرنا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو دینونت ہے یعنی جزا و سزا کا برپا ہو جانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ متصل ہے، آپ کی زندگی کے ساتھ خاص تھا کہ آپ تشریف لائے، آپ کا غلبہ ہوگا، لوگ اگر ایمان لائیں گے، جو ایمان لائیں گے ان کو جزا ملے گی اسی دنیا کے اندر، اور جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کا انکار کریں گے، مخالفت کریں گے، وہ اسی دنیا کے اندر سزا کے مستحق قرار پائیں گے، اور قیامت ایک طرح سے ایک چھوٹے پیمانے پر اسی دنیا میں برپا کر کے دکھا دی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ براہ راست یہ معاملہ کرتے ہیں، اور اگر حالات دنیا کے یعنی لوگوں کے، انسانوں کے حالات اس کے موافق ہو جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے، تو پھر تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے سے
اہل ایمان کی تلواروں کے ذریعے سے سزا دینے کا فیصلہ ہوتا ہے، بصورت دیگر اگر یہ صورت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب نازل کرتے ہیں۔ تو یہ رسالت کے ساتھ خاص قانون ہے، اور یہ دینونت جو ہے یہ اصل میں مشن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوت کا مشن دیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ اس سرزمین عرب میں اللہ کی دینونت کو آپ کے ذریعے سے برپا ہونا ہے، اور آپ کی دعوت کا غلبہ ہر حال میں آپ کے ذریعے سے یہاں پر قائم ہونا ہے۔ فرغتا کے لفظ میں بشارت ہے کہ تمام مشکلات راہ کو عبور کرتے ہوئے، یعنی کراس کرتے ہوئے، آپ سرخ روئی کے ساتھ اس عظیم ذمہ داری کو پورا کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ یعنی جب یہ واقعہ ہو جائے گا تو پھر بس آپ کے پاس اس دعوت تو آپ مکمل کر چکے، پھر اس کے بعد جب یہ ذمہ داری پوری ہو جائے گی تو بس پھر آپ کے لیے یہی کام ہوگا کہ آپ اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، شب و روز اللہ کی عبادت میں مشغول مصروف رہیں، اور اپنے رب سے لو لگائے رکھو۔ اس کو بھی دیکھ لیجئے، یعنی جب فتح و نصرت کا مرحلہ آ جائے اور تم اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤ تو پورے انہماک کے ساتھ، یعنی پوری دلجوئی کے ساتھ، پوری ایک طرح سے پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی عبادت میں لگا دو۔ اس لیے کہ لقائے رب کی منزل کے لیے اگر کوئی زیادہ سفر ہے تو یہی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کا مشن پورا ہو گیا، آپ نے کام انجام دے دیا ہے، اور اب آپ منتظر ہیں اس کے کہ لقائے رب ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اب آپ کی ملاقات ہونی ہے اور آپ کو اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہونا ہے۔ تو یہ اس وقت کے درمیان میں، یعنی آپ کا کام مکمل ہونے کے بعد، یہ کم و بیش 2 یا 3 سال اتنا ہی پیریڈ ہے جس کے بعد آپ اس میں آپ کی حیات کا ہے۔ تو اس میں آپ نے جب اپنا تمام کام مکمل کر دیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو ہدایت فرمائی گئی کہ آپ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے لو لگا لیں جب تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ رب کی منزل کے لیے اگر کوئی زیادہ سفر ہے، زیادہ سفر یعنی سامان سفر، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف حاضری کے لیے اگر کوئی سامان سفر ہے تو وہ یہی عبادت ہے۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، اسی آخری ہدایت کی تعمیل کا اہتمام تھا کہ آخر دور حیات میں آپ کا انہماک عبادت الہی میں بہت بڑھ گیا تھا۔ بعض لوگوں نے آپ کا یہ حال دیکھ کر سوال کیا کہ حضور، آپ کے تو تمام اگلے پچھلے گناہ بخشے جا چکے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ رویہ ہے جو کسی عظیم ہستی کا ہوتا ہے، کسی اعلیٰ انسان کا ہوتا ہے، وہ یہ کہ وہ یہ سمجھ کر کہ میں نے تو اپنا فریضہ پورا کر دیا ہے اور میں بس اب میرا کام مکمل ہو گیا، اب میں اطمینان سے بیٹھ کر زندگی گزاروں، اور کچھ جو باقی حصہ ہے اس میں کچھ عیش و عشرت کی زندگی کسی نہ کسی طریقے سے کچھ تفریح کی اور کچھ اس طرح کی چیزوں سے فیضیاب ہوتا رہوں۔ لیکن جو بہترین انسان ہوتے ہیں وہ کس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں؟ حضور، آپ کے تو تمام اگلے پچھلے گناہ بخشے جا چکے ہیں، یعنی یہ اطمینان تو ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ آپ نے بہترین سطح پر اپنے مشن کو مکمل کر دیا ہے، تو آپ عبادت میں اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ نے جواب، ظاہر ہے کہ تہجد کی نماز میں آپ گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہتے تھے اللہ تعالیٰ کے حضور، ظاہر ہے کہ عمر کا بھی وہ حصہ تھا کہ جس میں مشکل پیش آتی تھی، تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ بخاری مسلم میں اس کا ذکر آیا ہے۔ تو یہ اعلیٰ ہستیوں کا جو رویہ ہوتا ہے اس معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ شکر میں کوئی کمی نہیں کرتے، بلکہ جب بھی موقع ملتا ہے تو اللہ کی شکر گزاری کے لیے زیادہ سے زیادہ جتنی ان کی ہمت ہوتی ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک طرح سے مشقت مول لے کر اس شکر گزاری کی جگہ پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ سورہ اس کے ساتھ ہی مکمل ہو گئی ہے، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے لیے والے حصے پر۔ منظور صاحب، میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا، اگلے اتوار سے یہاں پہ یو کے میں ٹائم ہمارا چینج ہو رہا ہے، اور جو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا جب ہم نے ٹائم یہ یہاں پہ 10 بجے سے 2 بجے کیا، تو اس کے بعد پارٹیسپینٹس نے بعد میں بتایا کہ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اتنی صبح کو کیا جائے، تو اگلی دفعہ سے یہ 10 بجے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو آپ کا ٹائم اور پاکستان کا جو ٹائم بنے گا وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ گروپ میں
अनाउंस कर देंगे। यानी वो 1 घंटा पहले हो जाएगा या 1 घंटा बाद में होगा? वो क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम चेंज हो रहा है ना जी, वो हमारा तो 1 घंटा आगे जा रहा है। तो फिर बाकी भी यही होगा ना कि आप बाकी टाइम भी 1 घंटा आगे ही जाएगा? जी, उसको मैं जी जो जी चीज़ के होंगी वो ग्रुप में इंशाल्लाह तय कर दूंगा। और मुझे माजरत के मुझे एक जगह पे निकलना है, रज़ाक भाई जो हैं वो इंशाल्लाह इसको। जी बिल्कुल ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी अब हम आखिरी हिस्से में आते हैं। फ़इन्न माल उसरे युसरा, इन्न माल उसरे युसरा। सो मुतमईन रहो इस सख्ती के साथ जो इस वक्त तुम्हें दरपेश है, एक बड़ी आसानी मुंतज़र है। इस सख्ती के साथ एक बड़ी आसानी मुंतज़र है। इन आयात में, सूरह आलम नशरा की इन आयात में ज़ाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर ये फरमाया है, आपको तसल्ली दी गई है, आपको एक तरह से आपकी दिलजोई की गई है, आपको इत्मीनान दिलाया गया है कि जो इस वक्त सख्ती आपको दरपेश है, जो इस पहलू से दरपेश है कि जो दीन की एक तरह से नेमत मुयस्सर नहीं हुई थी, और जो हालात दीन की बेसत से पहले या आपकी नबूवत की बेसत से पहले, दीन से की मार्फत से पहले जो आपके ऊपर एक तरह से नफसियाती, एक तरह से कल्बी कैफियत तारी थी, और एक इस जगह पर आप खड़े हुए थे कि आप मुतलाशी थे कि हक़ आप तक पहुँचे, तो वो भी एक बार था। और उसके बाद या एक तंगी थी, और दूसरी उसके बाद जब आपने दावत पेश की है तो उस दावत के मुकाबले में लोगों ने उसको कबूल करने के बजाय उसके मुकाबले में लोगों ने दुश्मनी का, मुखालफत का रवैया इख्तियार किया है। तो ये भी एक तरह से तंगी है। तो ये दोनों नौइयत की तंगियाँ जो बेसत से पहले भी आपके सामने रही और जो बेसत के बाद भी उसके इब्तदाई अय्याम में एक लंबे अरसे तक आपको जिसे फ़ेस करना पड़ा है, ये दोनों तरह की तंगियाँ बिलाशुबा आपको फ़ेस करनी पड़ी हैं, आपके सामने आई हैं। लेकिन इस तंगी के साथ आसानी भी आपकी मुंतज़र है, और इंशाअल्लाह वो आसानी आकर रहेगी। और इसी का नतीजा है कि ये एक तरह से पेशीन गोई है परवरदिगार आलम की, उस ज़माने में कि जब अभी कोई आसार मौजूद नहीं थे, उस ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पहले ही से, अल्लाह ताला ने नबी करीम को ये पहले ही से बता दिया कि आपको एक दिन ऐसा आएगा कि जब इस एक तरह से गलबा हासिल हो जाएगा इस कौम के ऊपर भी, और एक तरीके से वो जो चीज़ें हैं या वो जो तंगी है वो आपकी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, यानी आपका मिशन जो है वो पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। तो ये ख़ास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये आयात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई हैं, और आपकी तसल्ली के लिए अल्लाह ताला ने इन आयात को इरशाद किया है। लेकिन ये महज़ आप ही की ज़ात के लिए तो बराह रास्त हैं, लेकिन क्या ये हम तक भी पहुँचती हैं, यानी हम इनकी तामीन कर सकते हैं, इनको अपने लिए भी इनसे कोई मफ़हूम अख़ज़ कर सकते हैं? तो ये बात वाज़ेह होती है कि ये उसूल एक तरीके से इस पूरी दुनिया का उसूल है। अल्लाह ताला ने ये जो दुनिया बनाई है, ये दुनिया बनाई ही इसी उसूल पर है कि इन्ना माल उसरे युसरा, कि हर तंगी के साथ आसानी है और हर आसानी के साथ तंगी है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मुत्तसिल हैं। अब हम इसको समझ लेना चाहिए कि हकीकत के एतबार से अगर हम देखें, यानी जब हम ये जानना चाहते हैं कि तंगी क्या है और इसी तरह ये जानना चाहते हैं कि आसानी क्या है, तो हमें उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो आम तौर पर जो हम जानते हैं कि तंगी या आसानी का मफ़हूम किस पहलू से हम इस्तेमाल करते हैं, एक तो ज़ाहिर है कि उसका लफ्ज़ी मफ़हूम, उससे आप सब वाकिफ़ होंगे, लेकिन वो मफ़हूम कि उसका मतलब क्या है, उसकी मुराद क्या है, उसका इतलाक़ किन चीज़ों पर होता है। तो एक चीज़ जो मैं समझता हूँ वो ये है कि इंसान जिस्मानी तौर पर ये महसूस करता है बाज़ औक़ात कि उस पर तंगी है, और जिस्मानी तौर पर ये महसूस करता है कि उसके लिए आसानी है। यानी जब वो किसी बीमारी में मुब्तला होता है, जब वो इस तरह की किसी सेहत की नौइयत की सूरत हाल में मुब्तला होता है, तो वो ये महसूस करता है कि, या इसी तरह बाज़ औक़ात इंसान पैदाइशी तौर पर या पैदाइश के बाद किसी माजूरी का शिकार हो जाते हैं, तो वो एक गैर मामूली तंगी होती है जो इंसान के ऊपर आ जाती है, और अगर उस बीमारी से उसको सेहत हासिल हो जाए तो ये उसके लिए आसानी होती है। तो एक तंगी और आसानी का
اتصال، آپس میں متصل ہونا، یہ ہم ہر روز دیکھتے ہیں، ارد گرد دیکھتے ہیں، انسانوں کے مابین دیکھتے ہیں، اپنے ساتھ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں طرح کا جو معاملہ ہے تنگی اور آسانی کا جسمانی طور پر ہمارے ساتھ وابستہ ہے۔ ایک دن انسان بخار میں اور اس نوعیت کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو جسم میں درد اور اس کی طبیعت کی خرابی محسوس ہوتی ہے، اگلے دن اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتے ہیں اور وہ راحت محسوس کرتا ہے۔ تو یہ تنگی اور آسانی کا سلسلہ جسمانی طور پر انسان کے ساتھ وابستہ رہتا ہے۔ اسی طرح تنگی اور آسانی کا ایک اور پہلو یا سختی اور آسانی کا ایک اور پہلو جو ہے وہ مالی لحاظ سے بھی ہے، یعنی بعض اوقات انسان کے اوپر اس کے اسباب کے حوالے سے، اس کے روزگار کے حوالے سے تنگی آ جاتی ہے، بعض اوقات فاقوں کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ صورتحال انسان کو، ہم اس کو بھی روزمرہ دیکھتے ہیں، ہم اپنے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال بالعموم پیدا ہوتی رہتی ہے کہ انسان بعض اوقات انتہائی مشقت کے مشکل حالات میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے اور وہ محتاجی کی جگہ پر آ جاتا ہے، اس کو بعض اوقات قرض لینا پڑتا ہے، بعض اوقات دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مالی طور پر تنگ ہو جاتا ہے، اور پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کشادگی بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور اس طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے لیے تنگی کی صورت پیدا کرتے ہیں، اسی موقع پر بعض دوسروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کشادگی کی صورت پیدا کی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک دوسری صورت ہے تنگی اور آسانی کی۔ ایک تیسری صورت یہ ہے کہ ہم معاشرتی طور پر، سماجی لحاظ سے اپنے آپ کے اندر تنگی یا آسانی محسوس کرتے ہیں۔ تو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں اگر آپ اس کو پھیلائیں، یعنی وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس وطن میں ہم رہ رہے ہیں اس وطن میں ہمارے لیے زندگی کرنا مشکل ہے۔ بعض اوقات مسلمان کسی ایسے علاقے میں رہ رہے ہوں جہاں ان کو ان کے مذہب کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو رہی ہو، تو ان کے لیے ایک سماجی مشکل پیش آ جاتی ہے۔ اسی طرح اپنے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو، ایک سماجی مشکل پیش آ جاتی ہے۔ اس طرح بعض ہم موجودہ زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں، ماضی میں بھی یہ سلسلہ رہا ہے کہ لوگوں کو اپنی معیشت کے لیے، اپنے روزگار کے لیے دوسری جگہوں کا سفر کرنا پڑتا ہے، دوسری معاشرتوں میں اور دوسری علاقوں میں، دوسری جگہوں پر، دوسرے ملکوں میں جا کر بسنا پڑتا ہے، اور وہاں دوسری معاشرت کے اندر رہ کر جی کر اپنی کمائی کرنی ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ زبان کا مسئلہ ہے، باقی چیزوں کا مسئلہ ہے، اور اس نوعیت کے مسائل کی صورت میں وہ اپنے آپ کو ایک سماجی لحاظ سے جب اپنے ہم وطنوں سے دور ہوتا ہے، اپنے عزیز رشتہ داروں سے دور ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک تنگی کی کیفیت ہے جو معاشرتی لحاظ سے انسان پر پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کی کئی اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تنگی اور آسانی معاشرتی لحاظ سے بھی انسانوں کے اوپر، اسی طرح مثال کے طور پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فیملی کے اندر مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، والدین اور بچوں کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، میاں اور بیوی کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی سماجی تنگیاں ہیں، سماجی مسائل ہیں جو انسانوں کو ہر روز پیش آتے ہیں۔ تو یہ جو مسائل پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ پھر بعض اوقات آسانی بھی آتی ہے، اور اس میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کچھ لوگ سماجی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے تنگی اور سختی کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اور کچھ دوسرے لوگ جو ہیں وہ کشادگی اور آسانی کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی جو ہم صورت تصور کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان قلبی، ذہنی اور نفسیاتی طور پر بعض اوقات تنگی محسوس کرتا ہے، اور قلبی، ذہنی اور نفسیاتی طور پر بعض اوقات آسانی اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ذہنی، نفسیاتی اور قلبی طور پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا اندرونی وجود ہے، ایک تو اس کا خارجی وجود ہے، جو اس کا اندرونی وجود ہے وہ کسی سٹریس میں آتا ہے۔ ایک تو اس کے اسباب یہ مادی ہیں، لیکن اس کے اسباب معرفت کے پہلو سے بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ جس میں آپ بعثت سے پہلے جو وہاں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اور باقی جو وہاں کے صلحاء تھے ان کے ہاں جو کیفیت پائی جاتی تھی، تو اس میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس میں انسان اپنے لیے شرح صدر محسوس نہیں کرتا، اس کو کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا۔ بعض اوقات معاشی حالات ایسے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات قومی حالات ایسے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات سیاسی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آتی، یا بعض اوقات اس کے ارد گرد جو بھی مذہبیات ہے، جو بھی مذہبیات کا علم کلام ہے، یا جو بھی نالج اس کے اندر ارد گرد بکھرا پڑا ہوا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے، کس طرف جائے۔
تو یہ ایک نفسیاتی طور پر قلبی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے اس کے لیے مشکل پیش آتی ہے۔ پھر اس مشکل کے بعد ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اس کو جو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی وہ سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں، جو صورتحال ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں اور واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک طرح سے روشنی آ جاتی ہے اندھیرے، وہ علم کا معاملہ بھی ہوتا ہے وہ، اور اسی طرح دوسری جو معرفت کی نوعیت کی چیزیں ہیں ان کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف قسمیں ہیں جو اگر ہم بحیثیت مجموعی استقصاء کریں، بحیثیت مجموعی ان کا خلاصہ کریں کہ تنگی اور آسانی کو اگر ہم کیٹیگرائز کریں تو یہ چند چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سسٹم کیوں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ تنگی اور سختی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے کیوں ہوئے ہیں، یعنی وہ جسمانی طور پر دیکھیں، مالی طور پر دیکھیں، معاشرتی طور پر دیکھیں، قلبی اور نفسیاتی طور پر دیکھیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ یعنی جسمانی طور پر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان پوری زندگی ایک راحت ہی کی کیفیت میں رہے، اسی طرح مالی طور پر بھی، اسی طرح معاشرتی طور پر بھی، اسی طرح نفسیاتی اور ذہنی طور پر بھی یہ ہوتا نہیں ہے، بلکہ تنگی آتی ہے پھر آسانی آتی ہے، پھر تنگی آتی ہے پھر آسانی آتی ہے، بالعموم یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے۔ بہت کم اس کی مثالیں ہوتی ہیں، استثنائی معاملات ہوتے ہیں کہ بعض لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی میں تنگی ہی کے اسباب پیدا کیے ہوتے ہیں، یعنی بعض لوگوں کو پیدائشی طور پر معذور کر دیا یا اس طرح کی کوئی اور آفات ان کے لیے خاص کر دیں، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کے لیے دوسروں کے سامنے ایک عبرت کی صورت پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کو مستقل طور پر کشادگی عطا کر دی مالی طور پر یا باقی پہلوؤں سے، جسمانی طور پر، صحت کے لحاظ سے، لیکن یہ معاملات استثنائی ہیں، عموم میں نہیں ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عموم کے اندر یہ دونوں چیزیں کیوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یعنی تنگی کے ساتھ آسانی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یا اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا سبب آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، اور آزمائش دونوں ہی چیزوں کی صورت میں آتی ہے، یعنی اس صورت میں بھی آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر تنگی آتی ہے تو وہ بھی ایک آزمائش ہے، اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر آسانی آتی ہے تو وہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یعنی وہ آزمائش کیسے ہے؟ اس طرح آزمائش ہے کہ انسان پر جب تنگی آئی ہے اس نے رویہ کیا اختیار کیا ہے، اس نے اپنے ارد گرد کے لیے کیا رویہ اختیار کیا ہے۔ وہ اگر اس پر کوئی مالی تنگی آ گئی ہے تو کیا وہ بھکاری تو نہیں بن گیا؟ اس پر اگر کوئی معاشرتی تنگی آ گئی ہے تو وہ معاشرے کے مقابلے میں احتجاج اور رد عمل کی جگہ پر کھڑا تو نہیں ہو گیا؟ اس پر اگر نفسیاتی یا ذہنی تنگی آئی ہے تو اس نے اس کے اثرات دوسروں پر ڈالنے تو نہیں شروع کر دیے؟ تو یہ ساری چیزیں یہ کہ اس تنگی میں جو اس کو آئی ہے اپنی زندگی کے اندر، اس میں اس نے کیا رویہ اختیار کیا ہے۔ اسی طرح اگر اس کو آسانی آئی ہے، اگر اس کو کشادگی آئی ہے اور اس صورتحال میں اس نے کیا رویہ اختیار کیا ہے، تو یہ دونوں ہی امتحان ہیں۔ تنگی بھی ایک امتحان ہے اور عسر بھی ایک امتحان ہے اور یسر بھی، آسانی بھی ایک امتحان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب تنگی آئے تو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ یہ ہر آدمی کا سوال ہے اور اس کا جواب ہر انسان کے پاس موجود ہوگا۔ وہ جواب یہ ہے کہ انسان کو پہلی بات یہ ہے کہ اس پر صبر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ صبر کہتے ہیں برداشت کرنے کو، صورتحال کا اندازہ کرنے کو، اور اس کے لحاظ سے اپنی عقل کو بیدار رکھ کر اس کے لحاظ سے فیصلے کرنے کو، اللہ پر پورا بھروسہ کرنے کو، اللہ پر پورا اعتماد رکھنے کو، اور اس امید کو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے، اور دوسری یہ بات کہ اس اصول کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے تو اللہ پر امید رکھنی چاہیے، اللہ سے توقع رکھنی چاہیے کہ ایک دن آئے گا کہ اگر کوئی بیماری ہے تو وہ دور ہو جائے گی، ایک دن آئے گا کہ مالی تنگی ختم ہو جائے گی، ایک دن آئے گا کہ اگر کوئی سماجی مسئلہ پیدا ہوا ہے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائے گا، یا اسی طرح کچھ دوسری علم کے، معرفت کے اور اس طرح کی نہ جاننے کے جو مسئلے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ دور ہو جائیں گے۔ بس آپ کو اپنی کوشش کرنی ہے، اپنی ایفرٹ کرنی ہے۔ تو امید
صبر اور امید، یہ دو اصول ہیں جو تنگی میں اختیار کرنے چاہیے۔ صبر آپ کا رویہ ہونا چاہیے اور آپ کی نظر جو ہے وہ اس اصول پر ہونی چاہیے کہ اس تنگی کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عنایات ہوں گی، اور ان عنایات کے نتیجے میں میرے لیے آسانی کے راستے کھل جائیں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ تو تنگی کا معاملہ ہو گیا، تنگی میں کیا کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آسانی میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ اس کے الٹ کر کے اس کو دیکھ لیجئے۔ اس کا الٹ یہ ہے کہ اگر وہاں تنگی میں ہم نے صبر کرنا ہے تو آسانی میں، کشائش میں اور اسی طرح آسودگی میں ہمیں شکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں، یہ معاملات ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور اسی کے اوپر ہر وقت اللہ، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ روایت ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ایسا بندہ نہ بنوں جو شکر گزار انسان ہو۔ تو اس جگہ سے جو انسان اس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے وہی اصل میں اس شکر کو ادا کرتا ہے، وہی اس کا حقدار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمت عطا فرمائے۔ تو ایک پہلو شکر کا ہو گیا، اور دوسرا پہلو اسی طرح جو آسانی کے حوالے سے تھا وہ یہ ہے کہ جیسے ہم تنگی کے اندر اس امید میں کھڑے ہوں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، یعنی جیسے ہم تنگی کے اندر صبر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس امید میں کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، مایوسی اصل میں گناہ ہے ایک طرح سے، جس طرح ہم صبر کے ساتھ ساتھ اس امید میں کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا، اس امید سے ہمارے اندر ہمت بھی پیدا ہوتی ہے اور اللہ پر بھروسہ بھی قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم آسانی میں کھڑے ہوں تو ایک طرف ہمیں شکر کرنا ہے، اور دوسری طرف جیسے وہاں امید کی ہے تو یہاں ہمیں خوف میں مبتلا ہونا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرے اوپر اس آسانی کو واپس نہ لے لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح دوسرے انسانوں کے ساتھ یہ سلسلہ ہوتا ہے جن کو میں دیکھ رہا ہوں، مجھے تو اس وقت آسانی درپیش ہے، مجھے تو اس وقت آسودگی اور میرے حالات بہتر ہیں، لیکن باقی لوگوں کے ساتھ فلاں کے ساتھ یہ تنگی کی صورتحال ہے، تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ بھی یہ حالات ہو جائیں۔ تو یہ خوف اپنے اوپر، یہ ڈر اللہ کا اپنے اوپر طاری رکھنا چاہیے۔ تو یہ آسانی کے اندر کھڑے ہونے والے لوگوں کو معاملہ کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ رویے ہیں جو ہمیں ہر وقت، ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے اختیار کرنے چاہیے۔ ہم اگر ان رویوں کو اختیار کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس دنیا کو آزمائش گاہ، امتحان گاہ سمجھ کر اس کے اندر رہ رہے ہیں، اور ہمارے یہی رویے بالآخر ہمیں اس جگہ پر اللہ کے فضل سے پہنچا دیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ کام کریں گے جس کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کے انعام کے، اللہ تعالیٰ کی جنت کے مستحق قرار پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔